بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بالسند المتصل قال المصنف رحمہ اللہ تعالی کتاب الایمان۔ کل میں نے آپ کو چند باتیں ذکر کی تھی جس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ایمان کی تعریف کیا ہے لغتاً اور اصطلاحاً۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ ایمان کن کن حروف جارہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ مختلف جماعتوں نے جو ایمان کی مختلف تعریف کی ہے، اس میں مرجیہ، کرامیہ، معتزلہ، خوارج، پھر اہل سنت والجماعت میں احناف اور متکلمین اور محدثین اور ائمہ ثلاثہ کی جو تعریفات ہیں اس کو میں نے پیش کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حنفیہ اور متکلمین نے اعمال کو ایمان کا جز نہیں مانا اور محدثین نے اعمال کو ایمان کا جز مانا۔ یہ جھگڑا لفظی جھگڑا ہے، ورنہ ان میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ ہمارے وہاں بھی اعمال کے جانے سے ایمان نہیں جاتا، اور ان کے محدثین کے وہاں بھی اعمال کے نہ ہونے سے ایمان نہیں جاتا۔ ہمارے وہاں بھی اعمال کے ذریعے سے ایمان مکمل ہوتا ہے، ان کے وہاں بھی اعمال کی وجہ سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو بس لفظاً صرف یہ فرق ہے کہ ہم اعمال کو داخل نہیں مانتے، وہ داخل مانتے۔ البتہ اہل سنت والجماعت کا اختلاف معتزلہ اور خوارج سے حقیقتاً ہے، اس لیے کہ معتزلہ اور خوارج نے اعمال کو ایمان کا جزء لازم قرار دیا، حتیٰ کہ ترک عمل پر ایمان ختم۔ نماز نہیں پڑھی ایمان گیا، چوری کی ایمان گیا، زنا کیا ایمان گیا۔ اہل سنت والجماعت کے وہاں اعمال کے چھوٹنے سے ایمان نہیں جاتا۔ تو ہمارا اور معتزلہ اور خوارج کا اختلاف تو حقیقتاً ہے، ورنہ ہمارا آپس کا جو اختلاف ہے اہل سنت والجماعت کا، یعنی محدثین اور حنفیہ اور متکلمین کا، یہ نزاع لفظی ہے۔ اس پر اشکال جو میں نے کل بتایا تھا کہ آخر یہ اختلاف کیوں ہوا کہ اعمال ایمان کا جز نہیں ہے اور ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے فرمایا کہ اصل میں احناف اور کے زمانے میں مقابلہ تھا معتزلہ سے، اور معتزلی بہت تھے جو اعمال کو جزء لازم قرار دیتے تھے، ان کی تردید ضروری تھی، اس لیے حنفیہ نے فرمایا کہ اعمال ایمان کا جز نہیں۔ اور محدثین کا زمانہ وہ مرجیوں سے بھرا ہوا تھا، اور مرجیہ نے اعمال کو کل عدم قرار دیا، ارجا یرجی ارجاءن، اعمال پیچھے ڈال دینا، اور ان لوگوں نے اعمال کو پیچھے ڈال دیا تھا۔ اس لیے محدثین کو اعمال کو ایمان کا جز بنانا پڑا کہ بھئی عمل کو چھوڑ نہیں سکتے تم۔ سمجھ میں آیا؟ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اختلاف لفظی ہے۔ اب ایک لفظ اور جو بار بار آپ پڑھتے ہو سنتے ہو مجھ سے، اہل سنت والجماعت، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ، محدثین، یہ سب اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا لفظ نکلا کہاں سے؟ یہ لفظ نکلا ہے ما انا علیہ و اصحابی، یہ حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اصل شریعت وہ ہے جس پر میں ہوں، و اصحابی، اور میرے صحابہ ہے۔ تو اہل سنت یہ تو ہو گیا ما انا
سنت والے یعنی نبی کے طریق پر، والجماعہ یہ واصحابی، تو ما انا علیہ واصحابی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اس سے اہل سنت والجماعت کا لفظ نکلا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک مسئلہ تو یہ ہوا۔ ایک دوسرا مسئلہ جس پر امام بخاری بحث کریں گے، وہ ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے یا نہیں۔ مثلا ہائی لیول کا ایمان، نچلے درجے کا ایمان، یعنی کوانٹیٹی کے اعتبار سے نہیں، کوالٹی کے اعتبار سے ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے یا نہیں۔ محدثین کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ محدثین کے دلائل کیا ہیں؟ ڈھیر سارے دلائل بخاری پیش کر رہے ہیں، یہ سب دلائل انہی کے ہیں، ابھی آپ پڑھو گے۔ حنفیہ، متکلمین، علامہ ابن حزم ظاہری، امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، کمی نہیں ہوتی۔ تین قول ہو گئے۔ محدثین تو فرماتے ہیں کہ کمی زیادتی ہوتی ہے۔ دلائل آؤ دیکھو کتاب، یہ جو ابھی پڑھو گے، اللہ تعالیٰ کتنی آیات، 8 آیات پیش کی، یہ سب دلیل ہے ایمان کی کمی زیادتی۔ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، دیکھو زیادتی کو بیان کیا گیا۔ وزدناہم ہدی، ہم نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا۔ ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدی والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم ویزداد الذین آمنوا ایمانا ایکم زادتہ ہذہ ایمانا فاما الذین آمنوا فزادتہم، زیادتی 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 زیادتی۔ دیکھو، اور جب زیادتی ثابت ہوئی تو کمی بھی ثابت ہوگی۔ بھائی اس میں 10 قلم ہے تو 10 قلم کی زیادتی ثابت ہوئی تو 3 نکالو گے تو کمی بھی ثابت ہو جائے گی، خود بخود ثابت ہوگی۔ یہ محدثین کے استدلالات ہیں کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ ابن مبارک اور ابو یوسف رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیات میں زیادتی آئی ہے، صرف کمی نہیں آئی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں ایمان میں زیادتی تو ہوتی ہے، کمی نہیں ہوتی۔ ابو حنیفہ، متکلمین، امام غزالی وغیرہ کہتے ہیں کہ ایمان کہتے ہیں کس کو؟ پہلے یہ تو سوچو، ایمان کس کا نام ہے؟ تصدیق، تصدیق قلبی، التصدیق بالقلب۔ اب تصدیق میں تم کمی مانو گے تو تصدیق میں کم کرنا، یہ تو شک ہو گیا کہ نہیں، اور شک ایمان نہیں ہو سکتا، تو کمی کیسے ہوئی؟ دلیل سمجھ میں آئے؟ مثلا میں آپ کو مثال دوں، آپ نے یوں کہا دیکھو کہ میں تیری تصدیق کرتا ہوں، آپ نے مجھ کو سچا جانا، ہو گیا، یہ تو آپ نے دل سے جان لیا۔ اب آپ یوں کہنے لگے میری تصدیق جو ہے نا وہ آپ کے باب میں کچھ کم ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے آپ کے باب میں شک ہے۔ تو شک ایمان کہاں ہوا؟
معلوم ہوتا ہے ایمان میں کمی نہیں ہو سکتی، اور جب کمی نہیں تو زیادتی نہیں، اس لیے کہ زیادہ کو مانو گے تو لامحالہ نیچے والا تو شک ہی ہوگا۔ جب تم 10 سے 20 کر دیے تو اس کا مطلب نیچے جو 10 ہے وہ تو گویا شک ہے، تو کمی نہیں تو زیادتی بھی نہیں۔ اس لیے ہماری دلیل یہ ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اور تصدیق قلبی میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، اس لیے ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ یہیں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں زبردستی مسلمان بناتے ہیں، باولے ہیں وہ لوگ کہنے والے۔ بھئی ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے، زبردستی مسلمان بنانے کا مطلب کیا ہم اس کے دل میں گھس گئے؟ ہم نے اس کے دل میں ڈالا؟ اور جب ایمان کا تعلق تصدیق قلبی سے ہے تو دنیا میں کوئی انسان زبردستی مسلمان بنا ہی نہیں سکتا۔ اگر ظاہراً کلمہ پڑھا بھی لیا تو دل میں تو کچھ ہوگا ہی نہیں، وہ مومن کہاں ہوا؟ اور دل پر قبضہ اللہ کا ہے۔ اے احمقو، دل پر قبضہ اللہ کا ہے، میرا اور آپ کا، نبی کا بھی نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، آپ جس کو چاہیں ہدایت دینا نہیں دے سکتے، یہ تو ہمارا کام ہے، یعنی ہم جس کو چاہیں گے دل میں ڈالیں گے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، یا مقلب القلوب و یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلوبنا الی طاعتک، ہمارے دل کو پھیر دے۔ اور روایت آپ پڑھو گے بخاری شریف میں، ان قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن، اللہ انسانوں کے دل جو ہیں وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلب حیث شاء، وہ جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ جب قلوب اللہ کے دل میں ہے تو دنیا کا کون انسان ہوگا جو زبردستی مسلمان بنائے؟ کچھ سمجھ میں بھی آ رہا؟ اسی لیے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔ یہ سارے دلائل میں اس پر دے رہا ہوں کہ آج جو لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا اور مار مار کر پھیلایا، ارے چلو مار کر بھی پھیلایا ہوگا، دل میں کہاں ایمان آیا؟ اور جن کو مار کر پھیلایا تھا اسلام اور دل اس کو مسلمان بنایا تھا، وہ بعد میں کیوں واپس نہیں چلے گئے؟ وہ کیوں نہیں گئے واپس اپنے مذہب میں، کفر میں؟ خیر، یہ میں نے ضمنی طور پر ایک بات بتائی۔ گفتگو اس پر ہو رہی ہے کہ حنفیہ اور متکلمین وغیرہ کہتے ہیں ایمان میں کبھی زیادتی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایمان بسیط چیز ہے، بسیط، مرکب نہیں ہے ایمان۔ جو چیز ملی ہوئی ہوتی ہے نا 2-3 چیزوں سے، اس میں ایک چیز کم کرو تو ہو سکتا ہے کہ کم ہو گیا، اس میں ایک چیز زیادہ کرو تو ہو سکتا ہے زیادہ ہو گیا، لیکن جو چیز بسیط ہے، بسیط کا معنی ہوتا ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو بس ایک ہی ایک ہے، کوئی اور چیز اس میں ملتی نہیں، تو بسیط چیز میں کمی نہیں ہو سکتی، اور جب کمی نہیں تو زیادتی بھی نہیں۔ یہ ہماری دلیل ہے، کو سمجھ میں بھی آئی دلیل؟ ایمان تصدیق قلبی ہے، بسیط ہے، اور تصدیق قلبی میں کمی کرنا یہ شک ہے، اور شک ایمان نہیں ہو سکتا، اور جب کم نہیں ہو سکتا ایمان تو زیادہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ہم نے دلیل تو دے دی، لیکن سوال پیدا ہوا کہ پھر یہ ساری آیات کو کہاں لے جاؤ گے جو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں؟ تم بڑے سانولے بنے ہو، بڑے ذہین بن رہے ہو، تو یہ آیات کا کیا جواب دو گے؟
ہماری طرف سے اس کے متعدد جواب ہیں۔ پہلا جواب، اصل بنیادی چیز جو ہے نا، تعریف ہے۔ محدثین نے اعمال کو ایمان میں داخل مانا ہے، ہم نے اعمال کو داخل نہیں مانا۔ تو اعمال زیادہ ہوں گے ایمان زیادہ، اعمال کم ہوں گے ایمان کم۔ تو اعمال کے اعتبار سے کمی زیادتی مراد ہے۔ ایک انسان سود کا ادنا درجہ کھاتا ہے اور ایک انسان اعلیٰ درجہ کھاتا ہے، دونوں میں فرق ہوگا، یقیناً فرق ہوگا۔ اور ہمارے وہاں چونکہ اعمال ایمان کی تعریف میں داخل ہی نہیں، اور جب داخل نہیں ہے تو پھر اعمال کے اعتبار سے کمی زیادتی کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک جواب سمجھ میں آیا۔ ایک وہ مسلمان ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اور ایک وہ مسلمان ہے کہ جو نماز کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، کبھی روزہ رکھا کبھی نہیں رکھا۔ عمل کے اعتبار سے فرق ہو گیا۔ ایمان تصدیق قلبی میں نہیں، تصدیق قلبی تو میری بھی اللہ کو ماننے کی برابر ہے، اور وہ جو سارے اعمال ادا کر رہا ہے وہ بھی برابر ہے۔ وہ بھی اللہ کو اتنا ہی مانتا ہے، میں بھی اللہ کو اتنا ہی مانتا ہوں۔ وہ بھی رسولوں کو مانتا ہے، میں بھی رسولوں کو مانتا ہوں۔ وہ بھی ملائکہ پر ایمان میرا بھی ہے، وہ بھی بعث بعد الموت پر، میرا بھی بعث بعد الموت پر۔ لیکن وہ نماز زیادہ پڑھتا ہے، میں کم پڑھتا ہوں۔ وہ روزہ زیادہ رکھتا ہے، میں کم رکھتا ہوں۔ تو اعمال کی کمی ہے، ایمان نفس ایمان تصدیق قلبی میں نہیں۔ جواب سمجھ میں آیا؟ دوسرا جواب ہم نے یہ دیا جو آپ نے شرح قائد میں پڑھا ہوگا، یہ مومن بہی کے اعتبار سے کمی زیادتی ہے۔ مومن بہی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے جتنی آیات اتری تھی اس پر ایمان لائے صحابہ، پھر کچھ آیات بعد میں اتری، پھر ایمان، پھر کچھ آیات بعد میں اتری، تو پہلا ایمان کم ہوا، بعد والا زیادہ ہوا۔ یہ تصدیق میں کمی زیادتی نہیں، قرآن کی آیات پر ایمان لانے میں کمی زیادتی ہے۔ پہلے 100 آیتیں اتری تھی، آپ کا ایمان 100 پر تھا، پھر دوسری 100 اتری، اب 200 پر ایمان ہو گیا، پھر دوسری 200 اتری، 400 پر ایمان ہو گیا، پھر اور 100 آیت اتری تو 500 پر ایمان ہو گیا۔ تو مومن بہی کا معنی آیات قرآنیہ جس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے نزول کے اعتبار سے کمی زیادتی ہے، ایمان کے تصدیق کے اعتبار سے کمی زیادتی نہیں۔ نمبر 3، دیکھو یہ جواب بہت آسان اور اصل جواب ہے۔ ایک ہے ایمان کی ماہیت اور حقیقت، اور ایک ہے ایمان کی صفت۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی تعریف کیا ہے؟ بھائی آپ انسان ہو۔ اب میں منطق کی باتیں بولوں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، منطق پڑھی نہیں ہے۔ مثلا آپ حیوان ناطق ہو۔ انسان کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ حیوان ناطق۔ حیوان تو سارے ہی ہے، ہارس بھی حیوان ہے، کیمل بھی حیوان ہے، سبھی حیوان ہیں، لیکن بولنے والا حیوان وہ ہم ہیں، اس لیے ہم کو حیوان ناطق کہا گیا اور اس سے ہم کو جدا کیا کہ وہ حیوان ہے، ہم حیوان ناطق ہیں۔ لیکن حیوان ہے ہی، ہم بھی حیوان ہی ہیں، بولنے والے ہیں۔ اب چلو یہ اصطلاح منطق کو چھوڑو، میں آپ کو بتاؤں، آپ کی تعریف یہ ہے کہ آپ انسان ہیں، سمجھے؟ یہ تو ہو گئی تعریف، ماہیت، حقیقت۔ ایک آپ کی صفات ہے،
آپ کی صفت سخاوت ہے، آپ کی صفت بخل ہے، یہ صفت ہے، انسان میں صفات ہے۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ انسان بڑھ گیا تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو ایسا کا ایسا ہی ہے، کہاں بڑھا؟ ایسا تو نہیں ہوا کہ 50 فٹ کا ہو گیا۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ سخاوت میں فرق آ گیا، صفت میں فرق آیا، یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے زیادہ سخاوت کرتا تھا، اب بیوی آنے کے بعد کم کرنے لگا، یا پہلے کم کرتا تھا، بیوی آنے کے بعد زیادہ کرنے لگا۔ صفت میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، حقیقت میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی تعریف، ماہیت، حقیقت ایمان کی التصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں، یہ تو ایمان کی حقیقت ہے۔ ہاں، نمبر 2، ایمان کی وجہ سے جو دل میں نور پیدا ہوتا ہے نا، اس نور میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ کسی کے اعمال ثواب زیادہ ہے تو نور ایمان زیادہ، اور کسی کے گناہ زیادہ ہے تو نور ایمان کم ہو جاتا ہے۔ تو نور، یہ ساری آیات جو ہے نا، یہ نور ایمان پر دلالت کرتی ہے، حقیقی ایمان پر نہیں۔ اسی لیے انسان جب نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کا دل منور ہوتا ہے، دوسرا کام کیا اور منور، تیسرا دل اور منور، چوتھا کام اور منور، یہاں تک کہ نیکیاں کرتے 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 اس کا دل اتنا روشن اتنا روشن اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ سامنے والا جب بیٹھتا ہے نا تو اس کے دل کے خیالات بھی یہاں نظر آتے ہیں، ہمارے دل پر نظر آتے ہیں اس کے خیالات۔ اسی کو کہتے ہیں کشف، اسی کو کشف کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نور ایمان ہے جو اتنا زبردست ہوتا ہے، اتنا زبردست ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کے دل کی باتیں ہمارے دل پر کھلتی ہے۔ اور دوسری طرف انسان گناہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، کالا نقطہ، پھر گناہ کیا کالا نقطہ، پھر گناہ کیا کالا نقطہ، نقطے لگتے ہی چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ دل بالکل کالا ہو جاتا ہے، ظلمت اور تاریکی آ جاتی ہے۔ تو ہماری طرف سے ان آیات کا اور ان دلائل کا جواب یہ ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، نور ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ 3 جواب ہو گئے۔ پہلا جواب ہمارا یہ ہے کہ اعمال کے اعتبار سے کمی زیادتی ہوتی ہے، لیکن ہم تو اعمال کو ایمان کی تعریف میں داخل ہی نہیں مانتے، اس لیے ہمارے وہاں نہیں۔ دوسرا جواب مومن بھی کے اعتبار سے کہ پہلے جتنی آیات نازل ہوئی تھی اس پر ایمان، پھر زیادہ آیات تو اس پر ایمان، تو پہلا کم ہوا پھر زیادہ ہوا۔ اور راجح تیسرا جواب یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت میں کبھی زیادتی نہیں ہوتی، البتہ ایمان کی صفت جس کو نور ایمان کہا جاتا ہے اس میں کبھی زیادتی ہوتی ہے۔ اور یہ تو ویسے بھی ہم نور کو دیکھتے ہیں، دیکھو یہ 2-3 لائٹیں جل رہی ہے، اس کی روشنی، اگر 2 جلاؤ اس کی روشنی کم ہوگی، 1 جلاؤ اس کی روشنی اور کم ہوگی۔ تو جب ظاہری روشنیاں کم ہوا کرتی ہے تو اعمال کی روشنی بھی عمل کے کم اور زیادہ ہونے سے کمی زیادتی ہوتی ہے۔ تو ہماری طرف سے ان دلائل کا جواب یہ ہے کہ ان ساری آیات کا تعلق نور ایمان سے۔ سمجھ میں آیا؟ 3 مسئلے ہوئے۔ پہلا مسئلہ ایمان کی تعریف، دوسرا مسئلہ اعمال ایمان کا جز ہے یا نہیں، اور تیسرا مسئلہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے یا نہیں، الایمان یزید و ینقص ہے یا نہیں۔ چوتھا مسئلہ ایمان میں استثناء جائز ہے یا نہیں۔ ایمان میں استثناء کا معنی آپ یوں کہو، انا مومن انشاءاللہ، میں انشاءاللہ مومن ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ جائز ہے۔ بعض حنفیہ نے منع کیا ہے بھائی، کیا نا مومن انشاءاللہ نہیں بول سکتے۔ کیوں نہیں بول سکتے؟ اس لیے کہ انشاءاللہ سے شک ہو گیا۔ لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ جائز ہے، تبرکن، ارے برکتن اللہ کا نام لینے کے، ایک جواب۔ دوسرا جواب، مستقبل کے اعتبار سے۔ مستقبل کے اعتبار سے کا مطلب انا مومن انشاءاللہ، یعنی انشاءاللہ میری موت ایمان پر آئے گی، اور مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ انشاءاللہ بول سکتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ، پانچواں مسئلہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، ایمانی کا ایمان جبریل، میرا ایمان جبریل کے ایمان کی طرح ہے۔ طوفان امام صاحب پر ہو گیا، اور لوگ کہنے لگے کہ دیکھو کیسا دعویٰ کر رہے ہیں، ایمانی کا ایمان جبریل، میرا ایمان جبریل کے ایمان کی طرح ہے۔ جبریل تو اللہ کو دیکھتے ہیں، آپ کہاں اللہ کو دیکھتے؟ پھر آپ کا ایمان جبریل کے ایمان کی طرح کیسے ہو گیا؟ امام صاحب کو اس کا جواب دینا پڑا۔ امام صاحب نے فرمایا، میں جو بات کر رہا ہوں نا، کہ وہ مومن بھی کے اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے نہیں۔ یعنی جتنی چیزوں پر جبریل کو ایمان لانا ہے، اتنی چیزوں پر مجھے بھی ایمان لانا ہے۔ اور جبریل کو ایمان لانا ہے اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر، وہی چیزیں جو آپ ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں، انہی چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ تو ابو حنیفہ کہتے ہیں مجھے بھی اتنی چیزوں پر ایمان لانا ہے، تو میں نے مومن بھی کے اعتبار سے کہا ایمانی کا ایمان جبریل، جتنی چیزوں پر جبریل کو ایمان لانا ہے مجھے بھی اتنی ہی چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ ہاں، صفات کے اعتبار سے جبریل کا ایمان بہت اونچا، اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انا اقول ایمانی کا ایمان جبریل ولا اقول ایمانی مثل ایمان جبریل۔ میں نے کاف استعمال کیا، امام صاحب کہتے ہیں مثل استعمال نہیں کیا ہے۔ انا اقول ایمانی کا ایمان جبریل ولا اقول ایمانی مثل ایمان جبریل۔ مثل کا معنی تو صفات میں برابر ہونا، اور کاف کا معنی مومن بھی کے اعتبار سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ امام محمد ابن حسن شیبانی فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی بات قابل اشکال ہو گئی، یعنی اس پر اشکال کر دیا لوگوں نے۔ اگرچہ امام صاحب نے اس کی وضاحت بھی فرمائی، اس لیے امام محمد کہتے ہیں کہ بھئی اس کے بجائے یہ کلمہ ہی مت بولو تاکہ لوگوں کو شبہ ہو جائے ایمانی کا ایمان جبریل، یہ مت بولو۔ امام محمد کہتے ہیں میں یوں کہتا ہوں، آمنت بما آمن به جبریل، آمنت بما آمن به جبریل، جبریل جتنی باتوں پر ایمان لاتے ہیں میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ بات بے غبار ہو گئی، صفت کے اعتبار سے نہیں، ایمان لانے کے اعتبار سے۔ آمنت بما آمن به جبریل، وہ جتنی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اتنی باتوں پر میں ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد ایک چھٹا مسئلہ سمجھو، ایمان اور اسلام دو لفظ ہیں، اس میں نسبت کیا ہے؟
بعض تو کہتے ہیں کہ تساوی کی نسبت ہے، الاسلام هو الایمان والایمان هو الاسلام، اسلام ایمان دونوں ایک ہی ہے بھائی۔ دلیل اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَا فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس میں سے مومنین کو نکالا۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، ہم نے ان میں مسلموں کے علاوہ کوئی نہیں پایا۔ تو پہلی آیت میں ان کو مومن کہا، دوسری آیت میں ان کو مسلم کہا، معلوم ہوتا ہے دونوں ایک ہی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، تقابل ہے، اسلام الگ ایمان الگ۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اعرابیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اللہ نے فرمایا نہیں، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے۔ دیکھو، ایمان کی نفی کی، اسلام کا اس بات کیا، معلوم ہوتا ہے دونوں کی نسبت تقابل کی نسبت ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ یہ وہ ایمانی مسائل تھے جس کو شروع میں بیان کرنا ضروری ہے، اس لیے میں نے ان 6-7 مسئلوں کو تمہارے سامنے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد پڑھیے، چلیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالسند المتصل قال المصنف رحمہ اللہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 وهو قول وفعل ويزيد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 2 باتیں ثابت کر رہے ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ وهو قول وفعل، قول میں تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان، دل سے تصدیق کرنا وہ بھی قول میں آ گیا، زبان سے اقرار کرنا وہ بھی آ گیا۔ وفعل، اور یہ اعمال، دیکھو ان کے وہاں عمل ایمان کی تعریف میں داخل ہے، محدثین کے وہاں، تو وفعل سے اعمال کو ایمان کا جز بتا رہے۔ پہلا مسئلہ ثابت کیا۔ نمبر 2، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، ایمان میں کمی زیادتی بھی ہوتی ہے، یہ محدثین کا مسلک ہے۔ باقی ہم نے اس کے جوابات ابھی دیے 3 طرح پر۔ جی، قال اللہ تعالی ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا ایمانا وقوله عز وجل أيكم زادته هذه ایمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم ایمانا۔ یہ ساری آیات زیادتی پر دلالت کر رہی ہے۔ ہم نے اس کو نور ایمان پر محمول کیا ہے، یا مومن بہی پر محمول کیا ہے، یا پھر اعمال کے اعتبار سے کمی زیادتی پر محمول کیا ہے، ورنہ نفس ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نفس ایمان ایک تصدیق کو کہتے ہیں، اور تصدیق میں کمی کرو گے تو شک ہو جائے گا، اور شک ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ جی، وقوله فاخشوهم فزادهم ایمانا وقوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان۔ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض، یہ ایمان کا شعبہ ہے۔ یہ ایک مفصل حدیث کا ٹکڑا ہے۔ من احب للہ وابغض للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے اور جو اللہ کے لیے دشمنی رکھے، اس کا ایمان مکمل۔ امام بخاری استدلال کیسے کر رہے ہیں؟ محبت کو ایمان کہا، اور محبت میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ دشمنی کو ایمان کہا، اور اس میں بھی کمی زیادتی ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، یہ کمی زیادتی کو ثابت کر رہا ہے۔ پھر یاد رکھو، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ کسی کے اعمال صالحہ کی وجہ سے اس سے دوستی کرنا، یہ حب فی اللہ ہے۔ کوئی نمازی ہے اس لیے میں اس سے تعلق رکھتا ہوں، کوئی اچھے اخلاق والا ہے اس سے تعلق رکھتا ہوں، کوئی علم والا ہے اس سے تعلق رکھتا ہوں، یہ سب اللہ کے لیے ہوا۔ سمجھ میں آیا؟ اور اس لیے کہ مالدار ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا۔ اور اس لیے دشمنی رکھنا کہ یہ اللہ کا باغی ہے، یہ اللہ کا نافرمان ہے، یہ اللہ سے متعلق غلط عقیدہ رکھتا ہے، یہ ہے والبغض فی اللہ۔ اور اگر ذاتی مسائل کے خاطر کہ اس نے مجھے پیسہ نہیں دیا، قرض نہیں دیا، یہ ذاتی عداوت، یہ تو ذاتی عداوت ہوئی۔ جی وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان۔ عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں عدی ابن عدی بہت بڑے درجے کے تابعی ہے، ان کو لکھا کہ دیکھو ایمان کے فرائض بھی ہے، شرائع بھی ہے، حدود بھی ہے، سنن بھی ہے۔ فرائض تو آپ جانتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض ہے۔ شرائع، شریعت کا معنی ہوتا ہے واجبات، حدود کا معنی ہوتا ہے منہیات۔ ارے اللہ نے کچھ چیزوں سے منع بھی کیا ہے۔ وسنن، اور سنن کا معنی ہوتا ہے سنت، مستحب۔ فمن استکملھا استکمل الایمان، جو ان سب کو ادا کرے گا اس کا ایمان مکمل۔ ومن لم یستکملھا لم یستکمل الایمان، اور جو ان کاموں کو نہیں کرے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ فإن عیش، اگر میں زندہ رہا، فسأبینھا لکم، تو میں ان سب کو تمہارے سامنے تفصیل سے بیان کروں گا، حتی تعملوا بہا، تاکہ تم عمل کرو اس پر۔ وإن امت، اور اگر میں مر گیا، فما انا علی صحبتکم بحریص، تو مجھے تمہارے ساتھ زندہ رہنے کی کوئی لالچ بھی نہیں ہے۔ یعنی میں دنیا میں زندہ رہوں اور تمہارے ساتھ، مجھے اس کی کوئی لالچ نہیں۔ مر جاؤں ٹھیک ہے، اگر زندہ رہا تو میں ضرور بیان کروں گا۔ امام بخاری اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر ابن عبد العزیز نے ایمان کے لیے فرائض کو بیان فرمایا، شرائع، حدود اور سنن، ان سب کو ذکر کیا، اور یہ فرمایا جو ان سب کو ادا کرے گا اس کا ایمان کامل، جو نہیں ادا کرے گا ایمان ناقص۔ یہ خود دلیل ہے کہ ایمان میں کمال اور ناقص، یہ خود کمی زیادتی کی دلیل ہو گئی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت دیکھو یہ اعمال کے اعتبار سے کمی زیادتی ہے۔ ارے جو ان سب اعمال کو ادا کرے گا اس کا ایمان کامل، اور جو ان اعمال میں کمی کرے گا اس کا ایمان ناقص ہوگا۔ تو یہ اعمال کے اعتبار سے کمی زیادتی ہے، نفس ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہے۔ ایمان تو تصدیق قلبی ہے، اس میں کیسے کمی زیادتی ہو سکتی ہے؟ جی وقال ابراہیم علیہ السلام ولكن ليطمئن قلبی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ امام بخاری اس کو کیسے ثابت کرتے؟ آپ کو تفسیر میں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیف یحیی اللہ الموتیٰ، اے اللہ تو مردہ کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے؟ ارے بھائی میرا آپ کا جب ایمان ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، تو کیا ابراہیم علیہ السلام تو بہت بڑے آدمی ہیں، ان کا ایمان نہیں ہوگا؟ وہ تو خلیل اللہ ہے۔ ابراہیم نے فرمایا اللہ پکا ایمان، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ کیا مطلب؟ اس کے لیے آپ کو ایک تفسیر سمجھنا پڑے گا۔
دیکھو یقین کے علم کے تین مراتب ہیں. علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. علم الیقین کس کو کہتے ہیں؟ میں مثال دوں. زہر کے ذریعے سے انسان مرتا ہے، یہ علم الیقین. بالکل پکا علم ہے آپ کو. اور کسی نے تمہارے سامنے زہر پیا اور وہ مر گیا، یہ عین الیقین. اور آپ خود ہی ذرا نوش فرما لیں، یہ حق الیقین. اپنے اوپر تجربہ کر لیں. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي کا مطلب یہ ہوا، اے اللہ مجھے علم الیقین تو ہے ہی، مجھے بالکل علم ہے کہ تو دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن میں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں. عین الیقین. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اچھا 4 پرندے لے لو، فخذ اربعۃ منہن فصرہن الیک. 4 پرندے لے کر پالو، اس کو اپنے پاس کرو، پھر 4 کو ذبح کرو اور ہر ایک کا گوشت ملاؤ اور مکس کر دو اور پھر 4 پہاڑوں پر رکھ دو اور سب کی گردنیں اپنے پاس رکھو اور پھر آواز دو. ثم اجعل، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا. وہ گوشت کے اندر سے ہر پرندے کا گوشت آ کر کے تیرے سامنے زندہ ہو جائے گا. اپنی نظروں سے دیکھ لیا. عین الیقین. تو ہمارے پاس علم الیقین ہے. ابراہیم علیہ السلام نے عین الیقین مانگا. امام بخاری کہتے ہیں کہ جب علم الیقین سے عین الیقین پر جائیں گے تو زیادتی ہوئی کہ نہیں؟ ہم نے کہا حضرت صفت میں زیادتی ہو رہی ہے. ارے یقین، تصدیق کہ دوبارہ اللہ زندہ کرے گا، وہ تو ابراہیم کو پہلے ہی سے ہے نا. اس میں کیا زیادتی ہوئی؟ تصدیق تو ہے ہی پہلے سے. تصدیق میں زیادتی نہیں ہوئی، صفت میں زیادتی ہوئی. جی. وقال معاذ رضی اللہ عنہ اجلس بنا نؤمن. معاذ بن جبل نے اپنے دوستوں سے فرمایا، بھائی ہمارے پاس بیٹھو تھوڑی دیر، ہم ایمان لائیں گے. نؤمنو، ایمان لائیں گے. کیا معاذ کا ایمان؟ یعنی ایمان کا تذکرہ کریں گے تاکہ ایمان زیادہ ہو. ہم نے کہا نور ایمان زیادہ ہوگا. تصدیق تو ہے ہی، نور ایمان کی زیادتی. جی. وقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ الیقین والایمان کلہ. الیقین والایمان کلہ. کامل یقین ہو اسی کو ایمان کہتے ہیں. اگر کامل یقین نہیں تو شک ہے، اور شک وہ ایمان نہیں ہو سکتا ہے. جی. وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتى يدع ما حاک فی الصدر. ابن عمر کہتے ہیں کہ کوئی بندہ تقوی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، تقوی نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنے دل میں جو شک ہو اس کو چھوڑ نہ دے. حتی یدع ما حاک فی الصدر، جو شک ہے اس کو چھوڑ دے. معلوم ہوتا ہے انسان کو مشکوک چیز چھوڑ دینا چاہیے، جس کے بعد میں شک ہو. بلکہ بعض مرتبہ مباح چیز کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. ہے تو مباح، حلال، جائز، لیکن کبھی مباح چیز ہمیں شک تک لے جاتی ہے، اور شک ہمیں مکروہ تک، اور مکروہ ہمیں حرام تک. بہرحال اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان تقوی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنے دل میں جو بات میں شک ہے اس کو چھوڑ نہ دے. تو اگر بھائی تقوی پانا ہو تو اس صورت میں
شبہات کو چھوڑ دینا چاہیے جس میں شبہ ہو. جیسے آج کل کھانے پینے کی چیزوں میں بہت سی چیزوں کے باب میں شبہات ہوتے ہیں، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ شبہات کے ساتھ کھانا یہ دل کے اندر ایک وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ چلو میں نے کھا تو لیا لیکن اب کیا مسئلہ ہوگا معلوم نہیں. تو جہاں شبہ پیدا ہو وہاں اس کو چھوڑ دو. جی. وقال مجاهد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. شرع لکم، مجاہد کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ میں نے تمہارے لیے شرع لکم من الدین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہارے لیے اس دین کو مقرر فرمایا جس کی وصیت میں نے نوح کو کی تھی. وہ کیا ہے؟ اوصیناک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وصیت کی، وَإِيَّاهُ اور نوح کو، وہ ایک ہی دین ہے. کیا مطلب؟ یعنی اصول جو ہے نا، اصول نوح علیہ السلام کے بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دونوں برابر ہیں. اگر نوح کے زمانے میں اللہ پر ایمان تو نبی علیہ السلام کو بھی اللہ پر ایمان، نوح کے زمانے میں نبیوں پر ایمان تو اللہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی نبیوں پر ایمان، نوح کے زمانے میں ملائکہ پر، کتابوں پر ایمان، بعض بعد الموت پر ایمان تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. اس کو فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، جتنی چیزیں ہم نے نوح علیہ السلام کو ایمان میں دی تھی اتنی ہی چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہے. معلوم ہوتا ہے تمام نبی اصول میں برابر ہے. کسی شریعت میں غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں ہوا، کسی شریعت میں کتابوں پر ایمان نہ لانے کا مسئلہ نہیں تھا، سب شریعت میں کتابوں پر ایمان لانا تھا. کسی شریعت میں رسولوں پر ایمان لانے کا مسئلہ نہیں تھا، سبھی میں رسولوں پر ایمان لانا تھا. یہ اصول ہے، اصول میں سب برابر. جزیات میں فرق ہوگا، کسی شریعت میں کوئی جزیہ جائز ہوگا، کسی میں کوئی حرام ہوگا. بنی اسرائیل میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں حلال کر دیا. اسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابونا واحد و امہاتنا شتیٰ، حدیث ہے ابونا واحد و امہاتنا شتیٰ، ہم سب کے باپ ایک ہے، ہماری مائیں مختلف ہیں، باپ سب کے ایک، یعنی اصول ایک ہیں، البتہ ماؤں میں فرق ہے، یعنی جزیات میں فرق ہے. جی. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما شرعۃ و منہاجا، یہ لف و نشر غیر مرتب ہے، شرعۃ و منہاجا، اس لیے کہ تفسیر جب کر رہے ہیں نا سبیلم و سنتا، تو سنت پہلے لفظ کا ترجمہ ہے. ارے پچھلا جو لفظ ہے نا وہ پہلے کا ترجمہ ہے. شرعتن کا ترجمہ سنتا ہے اور منہاج کا ترجمہ سبیلا ہے. اور جب اس طرح آگے پیچھے ہو جاوے نا تو اس کو کہتے ہیں لف و نشر غیر مرتب، یعنی ترتیب سے الٹا. دعاؤکم ایمانکم، تمہاری دعائیں تمہارا ایمان ہے. امام بخاری کیا استدلال کر رہے ہیں؟ دعا عمل ہے اور اس کو ایمان کہا نبی علیہ السلام نے، اور دعا میں کبھی زیادتی ہوتی ہے تو ایمان میں کبھی زیادتی ثابت ہو گئی. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ عمل کے اعتبار سے کمی زیادتی ہے، نفس ایمان میں کبھی زیادتی نہیں ہے. نفس ایمان تو تصدیق بالقلب کو کہتے ہیں، اور تصدیق بالقلب کے اندر کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی. جی. حدثنا عبید اللہ وبه قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا حنظلة بن ابی سفیان عن اکرمة بن خالد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان.
اب اس روایت پر کافی تفصیل ہے، بعد میں